بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد کی نسل میں سے تھے۔ حضرت حنہ زوجہ حضرت عمران بانجھ تھیں اور آپ کی بہن الشبہ بھی بانجھ تھیں، جن کا بیان پہلے ہو چکا، اور حضرت حنہ نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے حمل رہ جائے تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، مگر خلاف امید ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور یہ کہا کہ یہ اب مسجد کی خدمت کیوں کر سکے گی، یہ تو لڑکی ہے۔ حنہ ان کو مسجد میں کاہنوں خادموں کے پاس لائی، جس کے لینے سے انہوں نے انکار کیا، مگر زکریا کے سمجھانے پر قبول کیا، اور ان کے پرورش کی بابت قرہ سے فیصلہ ہوا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور آپ نے ان کو مسجد کے گوشہ میں ایک حجرہ میں رکھا، اور آپ جس قدر بڑی ہوتی گئیں اس طرح کے عبادت میں بڑھتی گئیں، اور اثناء عبادت میں آپ سے عجائبات اور کرامات بھی ظاہر ہوئے، جن کا ذکر کلام پاک میں آ گیا ہے۔ جب مریم 8 برس کی ہو گئیں تو حنہ کا انتقال ہو گیا، اور جب مریم 12 برس کی ہوئیں تو کاہنوں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے مشورے سے آپ کی منگنی یوسف نجار کے ساتھ ہوئی، اور وہ ان کو لے کر قصبہ ناصرہ چلا گیا، کیونکہ یوسف ناصرہ کا رہنے والا تھا۔ ایک روز حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ پر جو باولی کی شکل میں تھا پانی لینے گئی، اور وہاں اور کوئی نہ تھا۔ جب آپ باولی میں اتریں تو ایک تندرست انسان کی شکل میں آپ کے آگے فرشتہ ظاہر ہوا، جس کے دیکھنے سے مریم ڈر گئیں اور کہا کہ اگر تو خدا سے ڈرنے والا انسان ہے تو تجھ سے میں پناہ مانگتی ہوں اور تو میرے سامنے سے ہٹ جا۔ مگر فرشتہ نے کہا کہ میں تو خدا کا فرشتہ ہوں اور تم کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس وقت آپ کی عمر 12 برس کی تھی، اور اس وقت تک وہ یوسف سے ہم بستر نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے قاعدہ کے مطابق کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مگر فرشتہ نے کہا کہ یہ خدا کے آگے مشکل نہیں ہے، اور آپ حاملہ ہو گئیں۔ جب آپ پر حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو یوسف یہ دیکھ کر متعجب ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے منہ کو تمانچوں سے لال کیا، کیونکہ کاہنوں نے اس سے یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ جب تک ہم تم سے نہ کہہ دیں اس وقت تک اس سے تعلق بچہ پیدا نہ کرنا۔ اب یوسف نے دل میں کہا کہ اس مقدمہ کا کیا جواب دوں گا، اور جب مریم نے یوسف کو اصل واقعہ سے آگاہ کیا تو اس کو یقین نہ آیا، اور اس کی پریشانی بے حد بڑھ گئی۔ تب فرشتہ نے جواب میں یوسف سے کہا کہ یہ حمل جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے ہے، اور اس حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا عجائبات قدرت میں سے ایک نمونہ ہوگا کہ آدم کو بن ماں باپ اور حوا کو بن باپ اور اس کو بن باپ کے پیدا کیا۔ جب یوسف خواب سے بیدار ہوا تو جا کر مریم کو سجدہ تعظیم کیا، جو اس زمانہ میں جائز تھا، اور اس کی خوب پہلے سے بڑھ کر خاطرداری کرنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودیوں نے مریم پر تہمت کے پہاڑ ڈھا دیے اور کہا کہ یہ حرام کاری کا نتیجہ ہے۔ اس مضمون کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب حضرت عیسیٰ 12 برس کے ہوئے تو آپ سے خوارق عادات ظاہر ہوئے، یعنی مردوں کا زندہ کرنا، اندھوں کو اچھا کرنا، اور اطراف میں آپ کی شہرت پھیل گئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ مصر کے سفر سے بما مریم کے واپس آ گئے تھے، اور جب آپ حضرت موسیٰ کی شریعت کی طرف لوگوں کو رجوع کراتے ہوئے اور وعظ سناتے ہوئے شہر بیت لحم میں آئے تو بنی اسرائیل کے درویشیوں اور راہبوں اور عالموں نے آپ سے بحث کی کوشش کی، کیونکہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اصل دین نقشہ کے بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے مغالطہ کا طلسم ٹوٹ جائے گا، جس کی برکت سے ہم
عوام کو نذرانے وصول کرتے اور اپنی عزت کراتے اور مختلف رنگیلی رسومات کے ذریعے ان کی دولت کو اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور ان کو اپنی مریدی کی زنجیروں میں باندھتے رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ آپ کو بے دین اور بے شرع ظاہر کرنے اور عوام میں بدنام کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ اور ایک درویش نے جو بڑا مالدار تھا آپ کی دعوت کی اور کھاتے وقت آپ نے ہاتھ نہ دھویا۔ تب ایک راہب نے کہا کہ تم دین کا وعظ کس بنا پر سناتے پھرتے ہو جب تم کو خود نہ تو دین کی خبر ہے اور نہ تمیز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا، اے راہبو اور درویشو، تم ہاتھ اور رکابی کو اوپر سے صاف کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہو، لیکن اے دین کے چورو، تمہارے پیٹ میں لوٹ کا مال اور تم عوام کو مغالطہ دے کر لوٹتے ہو اور چال بازی کی برائی بھری ہوئی ہے۔ اے ریاکارو، اے خدا کی محبت سے غافلو، تم کو لازم تھا کہ ظاہر سے زیادہ تر باطن کی صفائی میں کوشش کرتے۔